تاریخ بتاتی ہے اس دن علی کالے رنگ کے گھوڑے پر سوار تھے، کالے رنگ کے گھوڑے پر، سیاہ گھوڑے پر، جس کو مشکی گھوڑا کہتے تھے اس زمانے میں، سوار تھے۔ ایک ہی لشکر میں سناٹا تھا کہ ایک بجلی سی چمکی اور لوگوں نے کہا علی نے حملہ کر دیا۔ اس لشکر میں بہت سے ایسے نوجوان تھے جنہوں نے علی کی لڑائی کے واقعے سنے تھے، علی کو لڑتے نہیں دیکھا تھا، ان کی آرزو تھی کہ علی کو لڑتے دیکھ لیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کالے گھوڑے کا سوار بجلی کی طرح تڑپتے دشمن کے لشکر کے اندر اتر گیا اور علی کے لشکر والے گھوڑوں کے پٹھوں پر اونچے ہو کے دیکھنے لگے کہ علی کی ایک جھلک دیکھ لیں۔ علیم مولا، علیم مولا، سنیے، اور علی دشمن کے لشکر میں ڈوب چکے تھے، اب علی نہیں دکھائی دے رہے تھے، خالی دشمن کے لشکر کا ڈسٹربنس بتا رہا تھا، یہاں پہ علی ہیں، اب یہاں پہ ہیں، اب یہاں پہ ہیں، اب یہاں پہ ہیں، اب یہاں۔ ایک دفعہ خون ٹپکتی بھی تلوار لیے ہوئے دشمن کے لشکر سے علی یوں نمودار ہوئے جیسے سورج بادلوں سے نکلے، اور جہاں کھڑے تھے وہیں آگے پھر کھڑے ہو گئے۔ کسی کا خود کاٹنے میں یا سر کاٹنے میں یا جسم کی کوئی ہڈی کاٹنے میں تلوار ذرا سی کچھ ایک جگہ سے ٹیڑھی ہو گئی تھی تو زانو پر رکھ کے اسے سیدھا کرنے لگے، ہاتھوں کے زور سے زانو پر رکھ کے اسے سیدھا کرنے لگے۔ گرمی غضب کی تھی، شربت بنا تھا ادھر، شہد کا شربت عرب میں عام تھا، شہد کا شربت بناتے تھے، تو ادھر پہلو میں کھڑے ہوئے ایک آدمی نے مولا علی کو ایک جام دیا شربت کا، ایک گلاس میں شربت پیش کیا، لڑے ہوئے آ بھی رہے تھے، گرمی بھی تھی، شربت اس سے لیا اور نوش کیا۔ ادھر مالک اشتر کھڑے ہیں، مالک اشتر سمجھتے ہیں آپ عرب کا مایہ ناز شہسوار، ادھر مالک اشتر بھی کھڑے ہیں اور لوگ کھڑے ہیں، مالک اشتر بھی ہیں، نوش کیا اور جب گلاس پی لیا شربت کا تو ہاتھ بڑھا کے اس کو گلاس دینے لگے، منظر نظر میں گزر رہا ہے نا، ہاتھ بڑھا کے اس کو گلاس دینے لگے، اور جب اس نے گلاس لیا تو اس سے مڑ کے کہنے لگے یہ شربت، یہ شہد طائف کا معلوم ہوتا ہے، جس کا شربت بنا ہے یہ شہد طائف کا معلوم ہوتا ہے۔ اس نے تو کچھ نہیں کہا مگر مالک جو کھڑے تھے تڑپ گئے، کہنے لگے یا علی آپ کو اس وقت بھی اتنا ہوش ہے کہ شہد طائف کا ہے کہ یمن کا ہے؟ یا علی آپ کو اس وقت بھی اتنا ہوش ہے کہ شہد طائف کا ہے یا یمن کا ہے؟ تو مڑ گئے مالک کی طرف، کہنے لگے بھتیجے تیرے چچا کو کبھی یہ فکر ہی نہیں ہوئی کہ موت اس پر جا رہی ہے یا وہ موت پر جا رہا ہے۔ اور یہ کہتے کہتے ایک دفعہ مالک کہتے ہیں اب جو میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو علی بھی دشمن کے لشکر میں، علی بھی دشمن کے لشکر میں، اور ایک چکر اور دیا، اور اب جو نکلے ادھر سے تو آپ محمد حنفیہ کے ہاتھ میں علم تھا، علمدار لشکر محمد حنفیہ تھے، ان کو علم دیا تھا، اب لشکر کو آگے بڑھایا اور بیٹے کو تعلیم دی۔ وہ بیٹے کو تعلیم نہیں دی، صبح قیامت تک تعلیم تھی۔ سنیے، فرماتے تقدم یا بنیا تزول الجبال ولا تزل زد فی الارض قدمائک حسن اجزائک غیر اللہ جمجمتک انظر ببصرک اقصى القوم وعلم ان النصر من عند اللہ تعالی عز وجل۔ نہج البلاغہ میں ہے، جس کا دل چاہے دیکھ لے۔ فرماتے ہیں میرے بیٹے آگے بڑھ، پہاڑ ہٹ جائے تو نہ ہٹنا، تب فی الارض قدمائک، پیروں کو
کو زمین کے اندر اتار دینا، حج سے ناجزائے جبڑے پر جبڑے کو جمائے رکھنا، اور اللہ جمجمہ تک اپنے سر کو راہ خدا میں عاریت دے دینا۔ یہ عاریت کے لفظ کی بیوٹی آپ سمجھے کیا ہے؟ عاریت جو چیز دی جاتی ہے وہ مل جاتی ہے، جو مستقل دی جاتی ہے وہ نہیں ملتی۔ عاریت دے دینے کا مطلب یہ ہے جو سر راہ خدا میں دو گے واپس آ جائے گا۔ کا اکثر قوم آخری ٹارگٹ پر نظر رہے، آخری لشکر کے اوپر صف پر، وَعَلَمْ یہ خیال رہے کہ ان النصر من عند اللہ تعالی عز و جل، فتح نصرت اللہ کی طرف سے۔ اور اتنے مومنوں کا مجمع ہے، اب جب بات یہاں تک آ گئی ہے تو یہ بھی سن لیجئے کہ محمد نے حملہ کیا، فوج آگے بڑھی، دشمن نے تیر برسائے، فوج کے قدم رکے، علی لوٹتے ہوئے محمد کے پاس سے گزرے، پشت ہاتھ رکھ کے کہا آگے بڑھ۔ محمد پھر آگے بڑھے، دشمن نے تیروں کی بارش تیز کی، محمد کے قدم بھی رکے، پھر آگے بڑھے، پھر علی آئے، پھر پشت ہاتھ رکھ کے کہا بیٹا اور تیز آگے بڑھ۔ محمد پھر آگے بڑھے، پھر تیروں کی بارش تیز ہوئی، پھر کچھ ان کی رفتار سلو ہوئی۔ یہ منظر امام حسن دیکھ رہے تھے، تلوار نکالی، آگے بڑھنا شروع کیا لشکر کو لے کے، تیروں کی بارش تیز ہوئی، حسن کی رفتار اور تیز ہوئی، تیروں کی بارش اور تیز ہوئی، حسن کی رفتار اور وہ پریشانی ہے، کچھ ماتھے وہ پسینہ ہے، لوگ مولا علی کو مبارکبادیں دے رہے ہیں کہ ایک دفعہ علی کی نظر اٹھی، محمد کے چہرے پر جا کے رک گئی، آواز دی میرے بیٹے محمد۔ سہمے ہوئے محمد نے نظریں اٹھائیں، باپ کو دیکھا، کہا بیٹا میرے قریب آ، میرے بیٹے میرے قریب آ۔ ڈرے سہمے ہوئے محمد علی کے پاس آئے، کہا بیٹا کیا تو یہ سوچ رہا ہے کہ جو تجھ سے نہیں ہو سکا وہ حسن نے کر دکھایا؟ کیا تو شرمندہ ہو رہا ہے؟ کیا تو یہ سوچ رہا ہے کہ جو تجھ سے نہیں ہو سکا وہ حسن نے کر دکھایا؟ نہیں میرے لال شرمندہ نہ ہو، میرے بیٹے محمد شرمندہ نہ ہو۔ شرمندگی وہاں پہ ہوتی ہے جہاں دو برابر کی طاقتیں ہوں، شرمندگی وہاں پہ ہوتی ہے جہاں دو برابر کی طاقتیں ہوں۔ میرے بیٹے محمد تیرا حسن کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، تو میرا بیٹا ہے، وہ رسول اللہ